سے بچنا شروع کر دو، اجتماعی زندگی میں بھی، انفرادی میں بھی، تنہائی میں بھی اور سب کے سامنے بھی، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں سے بچنا شروع کر دو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبادت گزار بننے کے لیے آپ نے یعنی زیادہ نفلیں پڑھنے سے بندہ عبادت گزار نہیں ہوا کرتا، بلکہ فرمایا سب سے زیادہ جو حرام سے بچتا ہے یہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ اور اس پر ایک اور حدیث پاک بھی آپ نے فرمایا لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مِّمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ أَفْضَلُ 70 سَنَةً، افضل اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے صرف ایک چیز سے بچتا ہے، کتنی سی؟ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس ایک سے بچتا ہے، ایک سے کو چھوڑتا ہے، فرمایا یہ 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے، 70 سال کی نفلی عبادت۔ اس لیے دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ جو عبادت گزار یہ ہے، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ تم غنی اور مالدار کب بنو گے؟ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جو رزق لکھ دیا ہے، جو صحت لکھ دی ہے، جو خاندان لکھ دیا ہے، جو نعمتیں اللہ نے لکھ دی ہیں، ان پہ صابر اور شاکر ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، سب سے زیادہ غنی بن جاؤ، سب سے زیادہ کیا ہو جاؤ گے؟ غنی ہو جاؤ گے۔ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا کہ زیادہ مال ہونے سے بندہ غنی نہیں بنتا ہے، لَيْسَ الْغِنَىٰ بِكَثْرَةِ الْعَافِيَةِ وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، بندہ دل سے جب غنی ہوتا ہے تو پھر غنی بنتا ہے، اور دل کا غنی وہ ہوتا ہے جس کی نظر دوسرے کی چیز پر نہیں پڑتی، کسی کی گاڑی بنگلہ کوٹھی دیکھ کر وہ متاثر نہیں ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ مالدار ہوتا ہے، سب سے بڑا غنی ہوتا ہے۔ وہ جھونپڑی میں رہے پھر بھی اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے، اور جو دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کر پھر وہ رائے ٹپکاتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے اس کے میرے پاس بھی ہو جائے تو وہ پھر کبھی بھی مالدار ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں تو ہر ایک نظام ہے، ایک سے اوپر دوسرا ہے، دوسرے سے تیسرا ہے، چوتھے سے یہی تو نظام ہے، وہ کبھی آنکھیں بھرتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے غنی بننے کے لیے طریقہ بتایا آپ نے کہ جو کچھ اللہ نے دے دیا اس میں کیا رہو، صابر شامل۔ تیسری چیز اہم وصیت ہے، تیسری فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو اپنے پڑوسی کو ستانا چھوڑ دو، تمہارے پڑوسی تمہاری تکلیفوں سے اگر محفوظ ہو جائیں گے تو رب کی نظر میں بھی اور میری نظر میں بھی مومن بن جائے گا۔ مومن تب بنے گا جب کیا ہوگا؟ پڑوسی تیری تکلیفوں سے محفوظ ہوں گے۔ چوتھی چیز فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرنا شروع کر دو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ مسلمان بننے کی کیا معیار بتایا؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے۔ اس لیے نام کے ہم مسلمان تو ہیں مگر کام کے مسلمان تب بنیں گے جب جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں، اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بےزتی ذلت پسند کرتے ہیں، اپنے لیے مال اور دوسروں کے لیے فقیری، پھر ظاہر ہے کہ اسلام مکمل نہیں ہے۔ اپنی شہرت پسند کرتے ہو دوسروں کو گرانا پسند کرتے ہو، پھر ظاہر ہے اسلام نہیں ہے۔ اپنی راحت اور دوسروں کو بے سکون کرنا چاہتے ہو، پھر سمجھ جاؤ کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دو۔ اور آخری چیز فرمائی وَلَا تَكْثِرُوا الذِّكْرَ، فرمایا زیادہ ہنسا مت کرو، اگر زیادہ ہنسو گے فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس سے تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ دل کیا ہو جائے گا؟ مردہ۔ تو ہنسنا، تبسم ہلکا ہنسنا جائز ہے، زیادہ ہنسنا، ہنستے ہی رہنا اور کھلکھلا کے ہنسنا، کہے مارنا، تو فرمایا اس سے دل کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ 5 وصیتیں آپ نے فرمائی ہیں، پانچوں کام کی ہیں کہ نہیں؟ پہلی کیا ہے؟ سب سے بڑا عبادت گزار زیادہ کب بنو گے؟ جب کیا کرو گے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو گے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ غنی تب کب بنو گے؟ جو اللہ نے رکھ دیا اسی پہ کیا ہو جاؤ گے؟ صابر شاکر جی۔ اور تیسری چیز فرمائی مومن کب بنو گے؟ جب پڑوسیوں کا خیال رکھو گے، گوانڈیوں کا خیال رکھو گے۔ مسجد بھی گوانڈی ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد گوانڈی اور پڑوسی ہے کہ نہیں ہے؟ تو مسجد کا خیال جو سب سے زیادہ رکھے گا وہ جب سب سے بڑا ایماندار ہوگا، اور مسجد کا خیال نہیں رکھے گا تو یہ مسجد بھی کیا کرے گی؟ اپنے گوانڈی کو، اپنے پڑوسی کو، محلے والوں کو بددعائیں نکالتی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور آخری چیز فرمائی
دل کو مردہ ہونے سے بچاتے ہو تو زیادہ حصہ مت کرو، بلکہ زیادہ کس میں رہا کرو، فکر میں رہا کرو آخرت کی، اس سے دل زندہ ہوتا ہے، دل کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ حق تعالی ہم سب کو ان 5 باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔